بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان کے دل کو غیر متوقع طور پر خوشی پہنچائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بخش دیں گے۔ ایک شخص 700 درہم کا مقروض تھا۔ کچھ لوگوں نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ اس کا قرض ادا کر دیں۔ انہوں نے اپنے منشی کو لکھا کہ فلاں شخص کو 7000 درہم دے دیے جائیں۔ یہ تحریر لے کر مقروض ان کے منشی کے پاس پہنچا۔ اس نے خط پڑھ کر حامل رقعہ سے پوچھا کہ تم کو کتنی رقم چاہیے؟ اس نے کہا میں 700 کا مقروض ہوں اور اسی رقم کے لیے لوگوں نے ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے میری سفارش کی ہے۔ منشی کو خیال ہوا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے سبقت قلم ہو گئی ہے اور وہ 700 کی بجائے 7000 درہم لکھ گئے ہیں۔ منشی نے حامل رقعہ سے کہا کہ خط میں کچھ غلطی معلوم ہوتی ہے، تم بیٹھو، میں ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے دوبارہ دریافت کر کے تم کو رقم دیتا ہوں۔ اس نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ خط لانے والا تو صرف 700 درہم کا طالب ہے اور آپ نے 7000 درہم دینے کی ہدایت کی ہے، غلطی تو نہیں لگ گئی؟ انہوں نے جواب میں لکھا کہ جس وقت تم کو یہ خط ملے اس وقت اس شخص کو تم 14000 درہم دے دو۔ منشی نے عذرائے ہمدردی ان کو دوبارہ لکھا کہ اگر آپ اسی طرح دولت لٹاتے رہے تو جلد ہی سارا سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ منشی کی یہ ہمدردی اور خیر خواہی ان کو ناپسند ہوئی اور انہوں نے ذرا سخت لہجے میں لکھا کہ اگر تم میرے ماتحت اور مامور ہو تو میں جو حکم دیتا ہوں اس پر عمل کرو، اور اگر تم مجھے اپنا محکوم سمجھتے ہو پھر تم آ کر میری جگہ پر بیٹھو اور اس کے بعد جو تم حکم دو گے میں اس پر عمل کروں گا۔ میرے سامنے مادی دولت و ثروت سے زیادہ قیمتی سرمایہ آخرت کا ثواب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی ہے جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کو اچانک اور غیر متوقع طور پر خوش کر دے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے۔ اس نے مجھ سے 700 درہم کا مطالبہ کیا تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر اس کو 7000 درہم ملیں گے تو غیر متوقع رقم پا کر بہت زیادہ خوش ہوگا اور فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق میں اجر و ثواب کا مستحق ہوں گا۔ دوبارہ رقعہ میں 14000 انہوں نے اس لیے کرایا کہ غالباً لینے والے کو 7000 کا علم ہو چکا تھا، اس لیے اب زائد رقم ہی اس کے لیے غیر متوقع ہو سکتی تھی۔ سبحان اللہ۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا عمر بھر کا یہ معمول تھا کہ آپ زیارت حرمین شریفین کے لیے جاتے، قریب ہر سال اس سعادت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے، اور سفر حج کے موقع پر ان کا معمول تھا کہ سفر سے پہلے اپنے تمام رفقائے سفر سے کہتے کہ اپنی اپنی رقم سب لوگ میرے حوالہ کر دیں۔ جب وہ لوگ حوالہ کر دیتے تو ہر ایک کی رقم کو الگ الگ ایک ایک تھیلی میں ہر ایک کا نام لکھ کر صندوق میں بند کر دیتے اور پورے سفر میں جو کچھ خرچ کرنا ہوتا وہ اپنی جیب سے کرتے۔ ان کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاتے، ان کی دوسری ضروریات پوری کرتے۔ جب فریضہ حج ادا کر کے مدینہ منورہ پہنچتے تو رفقا سے کہتے کہ اپنے اہل و عیال کے لیے جو چیزیں پسند ہوں خرید لیں۔ سفر حج ختم کر کے جب گھر واپس آتے تو تمام رفقائے سفر کی دعوت کرتے، پھر وہ صندوق کھولتے جس میں لوگوں کی رقمیں رکھی ہوئی تھیں اور جس تھیلی پر جس کا نام ہوتا اس کے حوالے کر دیتے۔ راوی کا بیان ہے کہ زندگی بھر ان کا یہی معمول رہا۔ ایک بار عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رقہ خلفائے عباسیہ عموماً یہاں گرمیاں گزارا کرتے تھے۔ یہ مقام نہایت ہی سرسبز و شاداب ہے۔ وہاں آئے تو اس کا علم لوگوں کو ہوا تو پورا شہر استقبال کے لیے ٹوٹ پڑا۔ ہارون رشید کی ایک لونڈی محل سے یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ خراسان کے ایک عالم
عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہاں آئے ہیں، انہی کے استقبال کے لیے یہ مجمع امڑ آیا ہے۔ اس نے بے ساختہ کہا، حقیقت میں خلیفہ وقت یہ ہیں، ہارون رشید نہیں، اس لیے کہ ہارون رشید کے گرد کوئی مجمع بغیر پولیس اور فوج کے اکٹھا نہیں ہوتا، رحمۃ اللہ علیہ۔